کے بعد آپ لوگ لکھیں کہ جنگ کا اسلامی تصور کیا تھا. ابھی جنگ کا ہم نے جو ہے قبل اسلام تصور لکھا ہے. اسلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہاں اور اسلام کن صورتوں میں آپ کو کہتا ہے کہ اب تم نے لڑنا ہے؟ اور کوئی؟ یہ ساری جنگیں ہوتی ہی صرف اس لیے تھیں، کہیں نہ کہیں دین کو غالب کرنے کا مقصد ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں ایک انسان کی، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو پہلا جو مقصد تھا اسلامی تصور جو آپ کو جنگ کا تصور دے رہا ہے، اگر کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانی خون کی حرمت کی جا رہی ہے، بے جا خون بہایا جا رہا ہے، تو وہاں پر اب آپ کو اسلام پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر جنگ لڑیں اور اس جنگ کو لڑ کر بات کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کریں تاکہ ایک انسان کا خون محفوظ رہے. ٹھیک ہے، قرآن کی جو ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص میں انسان کے لیے زندگی رکھی ہے، اس آیت کا مطلب مجھے کوئی بتائے گا کہ قصاص میں زندگی کیسے؟ قصاص میں تو ہم قتل کر رہے ہیں کسی کو. نہیں، قرآن کی بیسک اسپیسیفک آیت ہے کہ فقصص القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص میں عقل مند لوگوں کے لیے زندگی ہے. نہیں، میرا سوال بس اتنا ہے، قصاص جب ہم لے رہے ہیں نا، ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قصاص کے اندر اللہ نے ایک چھپی ہوئی زندگی رکھی ہے. کیسے؟ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ایسے ہی ہے. آپ کو سمجھ میں آئی؟ جو اس آیت کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک کو اگر سزا کے طور پہ قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کی موجودگی میں قتل کیا جاتا ہے، تو وہ ایک قتل، ایک سزا لوگوں کے اندر وہ ایسا خوف پیدا کرتی ہے کہ اس سے بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اسی لیے ایک قصاص کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے. تو اس کی صورتیں بہت ساری ہیں. پہلے آپ آپس میں یا تو دیت پر معاہدہ کریں گے، پھر صلح پہ معاہدہ کریں گے، کہیں پر کوئی بات نہیں بنتی تو ایٹ دی اینڈ حکم جاری ہوگا کہ اب قصاصاً قتل کیا جائے گا. ایسے ہی صحیح. کیا لے کے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جان بچ جائے. مگر ایسی جان بچانے کا کیا فائدہ؟ نہیں تو وہ دنیا میں کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ بدلہ تو پھر اللہ نے اپنے طور پہ لینا ہی ہے نا. اللہ نے تو ایسے کتنے قاتل ہیں. سب جہالت کے کام ہے. نہیں تو آپ اس کو ریلیٹ کر لیں زمانہ جاہلیت سے. یہ تو پھر بہت معمولی سی بات ہے. اگر آپ کبھی عورت کی عدت، جو عدت شوہر کے مرنے پہ گزاری جاتی ہے، کبھی اٹھا کر دیکھیں وہ عورت عدت گزارتی کیسے تھی. معلوم ہے کسی کو کیسے گزارتی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اس کے لیے پھر بھی بہت بہتر ہوتا اگر اس کو ننگے پاؤں چلا دیا جاتا اور اس کو شہر میں رہنے دیا جاتا. مطلب اتنا ظلم ہوتا تھا ایک عورت پر کہ پتہ نہیں کیوں نا.
ایک چھوٹی سی کال کوٹری جس میں وہ پوری بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے اندر اس کو بند کیا جاتا تھا اور وہ پورے سال تک اس کے اندر بند رہتی تھی، اس کو نکالا نہیں جاتا تھا. یہ یاد رکھیں، نکل نہیں رہی ہے وہ، اس کے اندر ہی اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، وہ اسی کے اندر رہ رہی ہے. اس کے بعد جب 1 سال پورا ہونے کے بعد وہ نکلتی، اس کو کسی خچر اور گدھے نما جانور کے اوپر بٹھایا جاتا اور مینگنیاں اس کے اوپر پھینکی جاتی اور پورے محلے میں اس کے چکر لگوائے جاتے. یہ تھی عورت، ٹھیک ہے، یہ تھی عورت. تو یہ والا معاملہ نا اس کے لیے پھر بھی بہت بہتر ہے. صحیح آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اگر اس پہ بات کریں نا تو یہ سب کچھ زمانے جاہلیت سے ہی چلتا آ رہا ہے. علم کی کمی ہے اور دین کی کمی ہے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اس تعلیم کا کیا کرنا جو آپ کی دنیا میں ہی نہ کام آ سکے، بات کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے اپنی ریسیٹ ایگزامپلس ضرور اپنے پیپر میں کوٹ کر کے آئیے گا، اچھا امپریشن پڑے گا. نہیں، مذاق سے ہٹ کر آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ہونے والی چیز کے عینی شاہد ہیں آپ، تو آپ وہ ریسنٹ ایگزامپلس لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے محلے میں ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شہر کی لکھ لیں. وہ گاؤں دراصل ایک محلہ ہو یا پورا شہر ہو، ہوتا ایکول ہی ہے. اتنا ایکا تو گاؤں میں ہوتا ہی ہے. اچھا صحیح ہے. کہاں چل رہے تھے؟ یہ والی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیں کہ ابھی ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا تھا کہ جنگ کا جو اسلامی تصور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسانی خون داؤ پر لگ جائے تو اب آپ نے جنگ لڑنی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے حقوق کی حفاظت. حقوق کی حفاظت میں آپ کا پہلا پوائنٹ ہے انسداد ظلم. یہ اس کی مین ہیڈنگ اس کو کر لیں اور یہ اس کی سب ہیڈنگ بنا لیں اس کو. ٹھیک ہے، جب ظلم جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس صورت میں اب آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہے جنگ لڑیں گے. اب اس کی بھی سب ہیڈنگز بنائیں اور کچھ پوائنٹس لکھیں. پہلا لکھیں کہ مسلمانوں کے جائز حکم کا چھینا جانا. جی، مطلب یہ ہے آپ کی مین ہیڈنگ، حقوق کی حفاظت ہے. حقوق کی حفاظت میں سب سے پہلے انسداد ظلم ہے. ظلم کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اس کے پوائنٹس لکھ لیں. پہلا کیا بتایا؟ مسلمانوں کے جائز حکم کا چھینا جانا. مسلمانوں کے جائز حکم کا چھینا جانا. دوسرا ہے مسلمانوں کا ملک بدر کیا جانا. مسلمانوں کا ملک بدر کیا جانا. تیسرا ہے مسلمانوں کے اقتدار کا سلب کر لیا جانا. تیسرا ہے مسلمانوں کے اقتدار کا سلب کر لیا جانا. اور چوتھا ہے عقائد کی وجہ سے ان پر ظلم ڈھانا. عقائد کی وجہ سے ان پر ظلم ڈھانا. اب اس کو سمجھیں. پہلا جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا حق چھین لینا، یہ والا پوائنٹ مسلمانوں سے ان کا حق چھین لینا. دوسرا پوائنٹ ان کو ملک بدر کر دیا جانا. ان دونوں پوائنٹس کی مثال کو آپ ریلیٹ کریں گے مکہ کی زندگی سے. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں مطلب آپ کو اور آپ کی امت کو جیسے جیسے وہ کفار مشرکین کو یہ خبر ملتی جاتی کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ان کے گھروں پر پہنچے ہوتے، اور اگر وہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار ہوتے تو ان کو قتل کرنے میں وہ ذرا بھی وقت نہیں لگاتے تھے. اور باقی طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دینا، ان کے کھانا پینا بند کر دینا،
ان کو کسی جگہ بند کر دینا کہ مسلمان ہوئے تو کیوں ہوئے. اسی طرح ملک بدر کیا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو آپ کو جب شریعت مل گئی اور جو جتنے لوگوں نے آپ کی پیروی کی, اسلام قبول کیا, تو ان کی یہی کوشش رہی کہ کسی طرح یہ ہمارے شہر سے نکل جائیں. مکہ سے ان کو نکلنا پڑا, مدینہ شفٹ ہونا پڑا. جب مدینہ شفٹ ہوئے تو تب بھی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دھمکی دینے آئے. ابی بن عبداللہ ابن ابی جو بہت مشہور منافق ہے, اس نے یہ خط لکھ کر بھیجا کہ مدینہ والوں کو کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں, نہیں یا تو ان کو قتل کر دیں, یا تو نکال دیں یا انہیں قتل کر دیں, ورنہ ہم مکہ والے مدینہ پر چڑھائی کریں گے اور پھر وہاں سے ان کو قتل کریں گے. جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور یہ خط آپ علیہ السلام کو ملا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ اور عبداللہ ابن ابی سے بات کی اور اس کو یہ کہا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے ہی بچوں اور اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ جنگ لڑو؟ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو یہ یقین آ گیا کہ میری اپنی اولادیں, میرے اپنے لوگ, اپنے قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں, اور اب وہ اب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ ہم سے جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. جب اس نے یہ سنا تو وہ سکون سے بیٹھ گیا, پھر اس نے مدینہ کی طرف لڑنے کا ارادہ نہیں کیا. تو یہی مثال ہے کہ جب ظلم آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہاں پر آپ کو اسلام کہتا ہے کہ اب آپ نے لڑنا ہے. جنگ بدر بھی ایک غلط فہمی کے تحت شروع ہوئی تھی. جو عبداللہ ابن جہش تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو طائف کا مقام ہے وہاں پر ٹھہر کر یہ دیکھیں, کیونکہ مکہ والے یہ کہہ چکے تھے ہمیں جب موقع ملے گا ہم لڑنے آئیں گے, وہ یہ ایک کال دے چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف بھیجا تھا اس لیے کہ آپ جا کر دیکھیں کہ کوئی وہاں سے آ تو نہیں رہا یا وہ کیا تیاری کر رہے ہیں. اتفاق سے شام سے ایک قافلہ گزر رہا تھا اور اس قافلے کے پاس ہتھیار وغیرہ تھے. انہوں نے ان کو دیکھا اور اس قافلے کا ایک بندہ ان سے شہید ہو گیا, مر گیا, مطلب قتل کر دیا انہوں نے اپنی جان بچانے کے چکر میں. واپس تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قتل کرنے کا حکم کسی کو نہیں دیا تھا. اب چونکہ ان کا ایک آدمی قتل ہو چکا تھا تو اب ان کے اندر وہ بات اٹھ گئی کہ انہوں نے قتل کیا تو کیا کیسے, اب تو پکا ہم نے مکہ پہ چڑھائی, مدینہ والے لوگوں کو مارنا ہے. جب یہ بات ان تک دوبارہ پہنچی اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر نہیں لڑیں گے, ہم بدر کے مقام پہ جا کر لڑیں گے. تو صرف یہ ایک جو غلطی ہوئی چھوٹی سی, یہ پوری جنگ بدر کی وجہ بن گئی. مکہ والے اس آسرے میں تو تھے کہ جب موقع ملے گا تب مارنا ہے ان کو, بس وہ موقع ایسے مل گیا. جی پھر آیت نازل ہوئی نا, تو جب آیت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین آ گیا کہ 1313 کا لشکر ہے, مگر کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اب یہاں نصرت بھی ہوگی, تو اب ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ان کا اقتدار سلب کر لیا جائے, مسلمانوں سے ان کی حکمرانی چھین لی جائے. اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں بہت ساری جگہوں سے. جی اس کے بعد کیا بتایا تھا؟ ظلم کا بہت زیادہ بڑھ جانا, اور پھر اس کی سب ہیڈنگس تھی کہ ظلم کن کن صورتوں میں بڑھتا ہے, یا تو ملک بدر کر دیا جاتا ہے, حکمرانی چھین لی جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں. جی جب جب مسلمانوں سے ان کا اقتدار چھنے گا اور ان کی شریعت کو کوئی خطرات لاحق ہوں گے, وہاں پہ جنگ ہوگی, اور کرنی چاہیے, یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ایک مضبوط دین ہے, اپنا دفاع کر سکتا ہے. کیا لکھ رہی تھی؟ راہ حق کی حفاظت یعنی دین کی حفاظت. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کریں اور اس دین کو آنے والے جو بھی خطرات ہیں ان سے لڑیں, اور اگر آپ کو اس کے حفاظت کے لیے لڑنے کی ضرورت پڑے گی تو باقاعدہ پوری جنگ کی جا سکتی ہے. آپ کو اسلام یہ کہتا ہے. اس کے علاوہ ایک
اور حکم ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کی جائے. دیکھیں کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کا حکم تو ہے، مگر یہ حکم تب نافذ ہوگا جب وہ آپ کے لیے اور آپ کی شریعت کے لیے کوئی خطرہ ثابت ہوں گے. اگر کوئی ایسا منافق ہے جو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلے نہیں ہو رہے، اگر سے ایسا کوئی منافق ہو سکتا نہیں ہے، اگر وہ منافق ہے تو وہ ہے ہی اسی لیے کہ وہ آپ کے اسلام کو کوئی نقصان پہنچائے گا. لیکن جب تک آپ کو کوئی دکھتا ہوا نقصان محسوس نہ ہو تو ان کے لیے جنگ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ان کو معلوم تھا کہ بہت بڑی جماعت منافقین کی ہمارے درمیان ہے، تو ان کا ڈفرینس کب پتہ چلا تھا؟ کون سی جنگ میں پتہ چلا تھا کہ کون منافق ہیں اور کون مسلمان ہیں؟ جنگ احد. یعنی منافقین ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں مسلمان کی بات آتی ہے نا، وہاں اسلام بہت نرم ہو جاتا ہے، بہت نرم ہو جاتا ہے انسان. پھر اسلام آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، وہ بھلے کتنا اگریسو ہو جائے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اس سے جنگ نہ لڑیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان ہی تھے. وہ وقت تھا جب مسلمان کا زوال شروع ہوا، تو سمجھے نا، ایک مسلمان دوسرا مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی پیشگوئی کر دی تھی اور انہوں نے اس بات پہ دعا مانگی تھی کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، اور وہ پیشگوئی ثابت ہوئی حضرت عثمان کے لیے. تو اسلام حتی الامکان تو کوشش کرتا ہے کہ آپ مسلمان سے نہ لڑیں، لیکن اگر کہیں کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ لڑیں گے، کیونکہ پھر اس کی مسلمانی کسی کام کی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس جی فتویٰ دیا جاتا ہے مطلب دیکھیں، ایک تو پہلی بات کہ جو جنگ کا اصل تصور ہے اور جنگ سے پہلے پائی جانے والی جتنی شرائط ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. اصلاح ہوئی، پہلے ان سے اصلاح کے لیے معاہدہ کرتے ہیں ہر طریقے سے. اب یہ علماء سے فتویٰ لینا، تو فتویٰ لینے کا مقصد ہی یہی ہے، وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں زیادہ مسلمان ہیں، زیادہ کافر ہیں، تو کیا جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں تو کون سی نوعیت کے مسلمان ہیں، کافر ہیں تو کون سی نوعیت کے ہیں، اور اگر مسلمان ہیں بھی تو کیا وہ اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں اس جگہ پہ رہتے ہوئے، یا وہ انہی کے ساتھ مل گئے جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. تو پھر آپ کسی قسم کا فرق نہیں کریں گے. اگر ان مسلمانوں سے اسلام کو کوئی خطرہ ہوگا تو پھر ان کے لیے بھی جنگ ہوگی. عہد شکنی، کیا کر کے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں، جنگ احد میں تصادم ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی ہے، ابھی نہیں پتہ ہے کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے، لیکن جیسے ہی ایک جماعت نکل کر جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ منافقین کی جماعت تھی جو اس ڈر سے ہٹ کر چلی گئی ہے. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے، ایسے نہیں پتہ چلتا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے. اس کے بعد ہے عہد شکنی. اگر کوئی قوم، کوئی قبیلہ آپ کے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے لڑیں گے. یہاں پر اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، اپنا وعدہ توڑا ہے، کوئی ٹریٹی سائن کی تھی وہ توڑی ہے، اور آپ اس کو چلتا چلاؤ کر دیں اور یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم اس سے صلح کر لیتے ہیں، تو یہ بات کیا امپریشن ڈالے گی کہ ہم کمزور ہیں. مطلب ہم اگر
اگلی مرتبہ بھی کوئی وعدہ توڑیں گے تو خیر ہے یار، ان سے بات چیت کر لیں گے، کوئی پیسے ویسے دے دیں گے، کوئی اور صلح کر لیں گے، یہ مان جاتے ہیں اگر ان سے کوئی عہد شکنی کی جاتی ہے. تبھی اسلام نے اس والے معاملے پہ بہت زیادہ سختی کی ہے. اگر کوئی ٹریٹی توڑتا ہے تو اس کے خلاف سیدھی جنگ ہوگی. اس کی مثال کہاں سے ملے گی؟ ٹریٹی آف حدیبیہ یا میثاق مدینہ؟ حدیبیہ میں کوئی ٹریٹی نہیں ٹوٹی تھی، نہیں نا. حدیبیہ میں یہ ٹریٹی ہوئی کہ یہاں کا کوئی وہاں نہیں جائے گا، وہاں کا یہاں نہیں آئے گا، ہم اگلے سال آئیں گے، آ کر حج کریں گے. یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ ٹریٹی توڑی نہیں گئی، کہیں پر بھی نہیں ٹوٹی. لیکن جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، جس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے جتنے قبائل ہیں جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو یہ ساتھ دیں گے، یہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. لیکن جب غزوہ خندق ہوئی تو خندق کے اندر بنو نذیر قبیلہ جو مدینہ میں رہتا تھا وہ یہودیوں کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا. تو جب غزوہ خندق ختم ہو گئی تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی وہ زریں اتار دی ہیں لیکن فرشتوں نے ابھی تک اپنی زریں نہیں اتاری ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اب دوبارہ آگے کہاں کا پڑا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو نذیر نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، صلح حدیبیہ پہ معاہدہ سائن کیا اور وہاں پر توڑا، لہٰذا اب آپ ان کے ساتھ جا کر جنگ لڑیں گے. اور اس کے بعد بنو نذیر کے ساتھ جنگ ہوئی. ٹھیک ہے، نہیں میثاق مدینہ، جی میثاق مدینہ میں ٹریٹی ہوئی تھی، مطلب ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے جتنے قبیلے ہیں یہ قبیلے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. جب بھی کوئی باہر سے آ کر لڑے گا تو یہاں پہ رہنے والے قبیلے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اور صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی وہ حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے طواف کرنے، عمرہ ادا کرنے، تو ان کو وہاں روک دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کیونکہ آپ کے ساتھ ہتھیار ہیں لہٰذا ہم آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے، اگلے سال آپ آئیں، بنا ہتھیار کے آئیں، ضرورت کا سامان لے کر آئیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئیں گے. اگر آپ مکہ سے کوئی مدینہ آتا ہے آپ اس کو واپس بھیجیں گے، مدینہ سے کوئی مکہ آتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے. یہ تھا صلح حدیبیہ جو حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا. فتح مکہ کا جو تھا وہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے کہ تب مسلمانوں کے پاس بہت ساری بڑی جماعت بن چکی تھی اور یہاں پر نہیں، صلح حدیبیہ جو تھی نا غالباً وہ ایک مخصوص میعاد کے مخصوص ٹائم کے لیے تھی. وہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت صلح حدیبیہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی. باقی اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر کے آپ کو میں نیکسٹ والے میں بتاؤں گی. کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ ہاں وہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فتح مکہ کرتے ہیں، صحیح ہے. یہ مجھے نا میں نے غزوات آپ لوگوں کو بتائیں پہلے، اس سے پہلے غزوہ بدر کہاں سے شروع ہوئی، کس بات پہ ختم ہوئی، بتائیے یہ بات کلاس میں. کوئی اوور ویو ہوئی تھی آپ، باقی کوئی نہیں تھا کہ ایک اسٹوری ٹیلنگ کی طرح ہی آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا. تو پھر اس کو کر لیں گے کیونکہ ان کے اندر سے آپ نے موٹی موٹی باتیں نکالنی ہیں کہ کون سے غزوے میں کیا ہوا تھا، کیا چیز تھی جس کی فرضیت نازل ہوئی تھی. یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو آپ اپنے پیپر میں جگہ جگہ کوٹ کریں گے. دوسرا چھٹا ہے قیام امن. ٹھیک ہے،
امن کو قائم کرنے کے لیے آپ یہاں جنگ لڑیں گے، اور اس کے علاوہ شریعت کے نفاذ کے لیے جنگ لڑی جائے گی۔ ہاں، یہ بات بھی آپ سے کرنی تھی کہ بہت پاسبل ہے کہ یہ ابھی آج والی کلاس کے بعد دوبارہ نہ ہو کلاس، وہ پھر اسپیشل کے بعد ہو، اسپیشل ایگزام کے بعد ہو۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اسپیشل ایگزام دے رہے ہیں تو پرسنل پہ میسج کر دیں، اگر تو اسلامیات کو کور کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کی انڈیویجولی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہی اور چاہ رہے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ پورا سلیبس ہم گو تھرو کر لیں تو مجھے پرسنل پہ میسج کر دیں اپنا نام لکھ کر، اور یہ بتا دیں کہ آپ اسپیشل والے۔ یہ ابھی لاسٹ کلاس میں بھی یہ بات کہی تھی، گروپ میں بھی کہہ دوں گی، پھر کوئی ترتیب بنا لیں گے کہ کس طرح کر کے کور کر دیں، اور اگر خود آپ کا انڈیویجول ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی وقت بچائیں، میرا بھی۔ مسلمانوں سے ان کے اقتدار کا لے لیا جانا، اس کی مثال کہاں سے لیں گے آپ؟ ہاں، یہ آپ ابھی کی بہت اچھی مثالیں ڈال سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ان کی ایک پوری حکومت تھی جو کہ آخر میں سب سے لڑتے گڑتے جو ہے وہ برٹش نے لے لی، اور اس کے بعد مسلمان کہاں سے کہاں نکل کے آ گئے۔ تو مطلب یہاں پہ وقت تو تھا کہ مسلمان اپنے حق کے لیے لڑتے، مگر مسلمانوں کو ان کے اندر سے اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ وہ لڑنے کی ساخت نہیں رکھتے، اور وہ آج تک نہیں رکھتے، اور وہ آئندہ رکھیں گے بھی نہیں۔ جی، اسپین۔ اس کے بعد کچھ فنڈامنٹلز لکھ لیں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈالیں۔ جنگی حکمت عملی یا جنگی کیا کہیں گے اس کو، مطلب جنگ میں جو کام کرنے والے ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں، فنڈامنٹلز ہیں جنگ کے، کسی وار کے، یہ وہ ہیں جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں۔ اسٹریٹجیز لکھ لیں اسلام کے۔ جی، یہ جو اسلام کے ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوں گے بیسکلی۔ کس میں الگ لکھا ہوا ہے؟ کس میں؟ ابھی تک اسلام کا ہی چل رہا ہے، ابھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ذاتی طور پہ کام کیا کرتے تھے وہ نہیں بتائیں آپ کو۔ یہ وہ باتیں جو میں آپ کو ابھی پوائنٹرز میں لکھوانے جا رہی ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہوگی، ادھر ادھر ہوگی، تو جنگ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی جس طریقے سے اس کے ہونے کا حق تھا، اسی لیے اس کو فنڈامنٹلز کہہ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ پہلی لکھیں اطاعت امیر۔ اطاعت امیر، جی، اطاعت، فالو کرنا امیر کو، فالو دا لیڈرشپ۔ سیکنڈ ہے ایفائے عہد، وعدے کا پورا کرنا۔ ایفائے عہد، جنگ کے دوران امیر کی اطاعت ہوگی، امیر جو کہے گا وہ کرنا لازم ہے، اس کے خلاف چلنا کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اطاعت امیر،
امیر جماعت، کمانڈر، سپہ سالار،